जन्नत नसीब वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम चांद तारे आरजे नूरुल ईमान के साथ सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे नूरुल ईमान और आप सब सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। प्रोग्राम चांद तारे में तमाम तर सामीन और फेसबुक लाइव के नाज़रीन को बहुत बहुत खुश आमदीद। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा और आपका साथ रहता है हर हफ्ता और इतवार 1 से 3 बजे तक, और जिसमें हम लोग बहुत मज़े की बातें करते हैं। बच्चों के टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ ही साथ आपको ये बताती हूँ कि कौन से जो बच्चों को खास तौर पर मसाइल दरपेश हैं। और साथ ही साथ हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद ये होता है कि हम लोग लोकल टैलेंट को भी प्रमोट करें, और इसी हवाले से मैं आपके साथ ऐसे बच्चों की मुलाकात भी करवाती हूँ जो कि बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, और ताकि पूरी जो दुनिया है उसको बताया जा सके कि मुजफ्फराबाद में भी, कश्मीर में भी टैलेंट की कमी नहीं है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग उनका जो टैलेंट होता है उसको शोकेस करते हैं। तो आज जो है हमारे साथ कोई बच्चा तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, और वो टॉपिक का नेम भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले वो लोग जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, तो आप हमें देखना भी चाहते हैं अगर, तो आप फेसबुक पर हमें देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप को ये करना होगा कि फेसबुक पर जाकर सुनो, सर्च बार में टाइप कीजिए सुनो FM कश्मीर, और हमारे फेसबुक पेज पर आप आ जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो आज का शो है वो भी देख सकेंगे और दीगर आरजेस का शो भी देख सकेंगे। लेकिन उससे पहले अजान का टाइम हुआ चाहता है, तो इस वजह से सबसे पहले तो हम ब्रेक प्ले करेंगे, अजान प्ले करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है अपनी जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनते रहिए सुनो FM रेडियो नेटवर्क। मुजफ्फराबाद और इसके गिरदोनवाह में अजान ज़ुहर का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزے، نماز اور صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو یکسر ختم کر دینے والا عمل ہے۔ تو جی ہاں، اب جو ہے ہم لوگ اپنی ڈسکشن دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کا جو ہمارا شو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کس طریقے سے ہم لوگ ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اس چیز پر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ تو وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو پر، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے آ جائیے فیس بک پر، ہمارے فیس بک پیج پر سن ایف ایم کشمیر پر، اور مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو ہے آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے کہ آپ جو ہے اپنے ویکنڈ کو کس طریقے سے گزارتے ہیں، اور آپ کا جو پورا ایک ورکنگ جو ویک تھا تو وہ کیسا رہا، اور کیا کیا چیزیں آپ نے نئی سیکھی، کیا چیزیں جو ہے آپ نے نیو ایکسپیرینس کی، اس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ اپنی جو رائے ہیں اس کو شیئر کیجیے، اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے، کیونکہ آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جو ہے اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی قیمتی جو رائے ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ سب سے پہلے تو شامل ہو چکے ہیں، ام ہانی، کنزا خطاب، مشتاق احمد، اور ساتھ ہی ساتھ سوہا وان نے ہمیں میسج کیا ہے کہ آج کل موبائل فونز، ٹیبلٹس اور سوشل میڈیا نے زیادہ وقت لے لیا ہے، بچے اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے۔ جہاں پہلے گھر کی بات چیت ہوتی تھی، وہاں اب ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اس چیز پر بھی ہم لوگ بات کریں گے، اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں کہ سردار فاروق باغی لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارے کالنگ نمبر پر، یا پھر آپ ہمیں 888 پر ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور ہم میک شیور کریں گے کہ آپ کے تمام تر ایس ایم ایس کا اور کمنٹس جو ہے خاص طور پر اپنے پروگرام میں شامل کریں، کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اچھا تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنی قیمتی جو رائے ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ تمام تر کمنٹس کو ریڈ آؤٹ کریں، آپ کے ایس ایم ایس جو کہ ہمیں 888 پر موصول ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ریڈ آؤٹ کریں۔ تو جی ہاں، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور میں بات کرنا چاہ رہی ہوں آج جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پر بہت سے لوگ بات کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں چودھری فرحان پسوال، اور لکھتے ہیں ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔ تو آپ بھی، ہم لوگ بیسیکلی آج اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں کہ آج کل بچوں اور والدین کے درمیان کیوں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے کتراتے ہیں اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے، یا پھر والدین بھی اس طریقے سے انہیں ٹائم نہیں دے پاتے، کیا وجوہات ہیں۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر ایک جو ہے اپنی ہی کاموں میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، اور بچے خاص طور پر بہت زیادہ اگنور ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی فیلنگ کو شیئر نہیں کر پاتے۔ یہ ساری باتیں جو ہم لوگ کریں گے آج اپنے شو پر، اور اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل کا جو دور ہے تو وہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسی کیا عادتیں ہم لوگ اپنا رہے ہیں، نئی عادتیں اپنا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں، یا اس طریقے سے ان میں ایک کنیکشن یا بانڈنگ آج کل ہمیں نظر نہیں آتی جس طرح بہت پہلے ہمیں نظر آتی تھی۔ تو سب سے پہلے تو اگر میں بات کروں جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے
اس میں اگر میں بتانا چاہوں تو یہ جو آج کل ٹیکنالوجی کا جو دور چل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹیبلٹس ہیں، اور اب تو اس طرح کی واچز آ گئی ہیں کہ آپ جو ہے اس کے تھرو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بالکل بدل گئی ہے. اگر ہم آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی دنیا کو دیکھیں اور آج کی دنیا کو دیکھیں تو یہ جو ٹیکنالوجی نے تو بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو چینج ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ متاثر ہوا ہے. اور اس ٹیکنالوجی نے ہی ہمیں اتنا محدود کر دیا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. خاص طور پر بچوں اور والدین کے درمیان جو ایک خوبصورت تعلق جو ہمیں پہلے دکھتا تھا کہ بہت زیادہ مخلص ہوتا تھا اور بہت ہی پیور ہوتا تھا، اب آج کے دور میں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے. ٹیکنالوجی بہت بڑی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں والدین اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی ایک تو موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بچوں کو بھی آج کل ٹیبلٹس یا موبائل فون دے دیے جاتے ہیں بہت ہی چھوٹی ایج میں، تو جس کی وجہ سے پھر بچوں کا سارا جو وقت ہوتا ہے وہ انہی موبائل فونز یا گیجٹس میں گزرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ پورے طریقے سے والدین کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جو فیلنگز ہوتی ہے اس کو شیئر نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو تو ہم لوگ ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے موبائل فون استعمال نہیں کرنا، لیکن پھر ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی آج کل لگے ہوئے ہوتے ہیں موبائل فونز پر اور بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھو، لیکن وہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس پر پہلے خود عمل کریں اور اس کے بعد پھر بچوں کو نصیحت کریں، کیونکہ بچے جو ہے وہ نصیحت کو نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ وہ اپنے آس پاس کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا والدین کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے پھر وہی تمام تر عادتیں جو ہیں بچوں کے اندر بھی منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خاص طور پر والدین کہ وہ اپنا جو اس طرح کا بیہیویئر ہے یا خاص طور پر موبائل فون کو سائڈ پر رکھیں اور بچوں کو خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تاکہ بچے جو ہے وہ سیکھ سکیں. اور آج کل کے دور میں بچوں اور والدین کے درمیان جو اتنا ایک گیپ آ گیا ہے، ان کا جو رشتہ تھا وہ مضبوط ہونے کے بجائے الٹا کمزور ہو گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اگر اس کو وجوہات اس کی ٹیکنالوجی بھی ہے، جس طریقے سے ہم لوگ آج کل بہت بے تحاشا موبائل فون استعمال کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور ایک جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے وہ ہمارا بہت کم ہو گیا ہے. اور یہ چیز جو ہے بچوں کے لیے ان کی صحت کے لیے بھی خاص طور پر بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور والدین کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہر ایک کی صحت کے لیے، کیونکہ ایک اسکرین ٹائم جو ہوتا ہے لمیٹڈ ہونا چاہیے. جب ہم ایک چیز کو ایک متوازن حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ان نقصانات سے بچنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کا کم سے کم استعمال کریں، اسکرین ٹائم کم سے کم کا استعمال کریں، اور اسکرین ٹائم جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے خاص طور پہ بچوں کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم لوگوں کا اسکرین ٹائم 8 گھنٹے 9 گھنٹے ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بری چیز ہے. میکسیمم اسکرین ٹائم 4 گھنٹے ہوتا ہے اور کہاں ہم لوگ جو ہے 8 9 گھنٹے اپنے موبائل پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی آنکھوں کو یا اپنی جو نظر ہے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، ہمارا جو فیملی جو ریلیشنز ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے. تو اس چیز پر بھی بات کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے وہ بھی ہم لوگ آگے چل کے بتائیں گے. اور اس کے بعد پھر میں اگر دیکھوں تو آج کل ایک بہت ہی بزی اسکیجول بھی ہوتا ہے والدین کا بھی اور بچوں کا بھی. اور اگر اس بزی اسکیجول کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو والدین ہیں اور والد اور والدہ دونوں ہی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. والدہ جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی کچن کے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ مشغول ہوتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے بالکل ہی بھلا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے والد صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اپنے جاب میں یا کہیں اور کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بچوں کو اس طریقے سے کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ نہیں کیا جاتا. تو جس کی وجہ پھر ایک بہت بڑی جو چیز اس طریقے سے ابھی سوہا وان نے بھی لکھا
کہ موبائل بچے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے، تو بالکل فیملی بھی پھر جو ہے ان کے ساتھ اس طریقے سے کوالٹی ٹائم نہیں گزارتی، کیونکہ اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر بچے خاص طور پر وہ اس قسم کی دوسری ایکٹیویٹیز میں تو زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن بچے جو والدین ہوتے ہیں تو وہ اپنے بزی اسکیجول کی وجہ سے اس طریقے سے نہیں کر پاتے، اپنا ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ نہیں کر پاتے، اور موبائل فون بھی ایک وجہ ہے، لیکن وہ اپنے ان کے کام ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. اور پھر بچے بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں بچوں کی جو روٹین ہے وہ کتنی زیادہ ٹف ہوئی ہوئی ہوتی ہے. وہ صبح 8 بجے اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب گھر آتے ہیں تو کھانا کھا کر پھر وہ مدرسہ چل جاتے ہیں، پھر ٹیوشن ہوتی ہے، ان کی اکیڈمیز ہوتی ہیں، اور پھر رات کو جو ٹائم بچتا ہے تو اس میں موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور پھر رات کو سو جاتے ہیں. پھر دوبارہ سے یہی اگلے دن یہی سائیکل ریپیٹ ہوتا جاتا ہے. تو اس سائیکل کے اندر ہم دیکھا کہ ان کا جو والدین کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ کتنا زیادہ کم ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین کو کہیں نہ کہیں بچوں کو تھوڑا بہت بریک دینا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو خاص طور پر پڑھائی کی وجہ سے کافی زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا بہت بچوں کو ریلیکس کریں اور اتنا ٹائم ان کو دیں اپنے سیلف کیئر کے لیے بھی، اور اپنے جو خاندان میں یا اپنی فیملی کے اندر، تاکہ وہ اچھے سے ریلیشن بلڈ کر سکیں. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ان کے اندر بہت زیادہ سوشل انزائٹی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گھلتے ملتے نہیں ہیں، وہ اپنی ایک انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایک لمیٹڈ سی اسپیس میں وہ خود کو محصور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، انہیں سلام کرنا نہیں آتا، انہیں گفتگو کا جو ایک انداز ہوتا ہے ان کے اندر وہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جو اسکل ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی ایک یا تو ہر وقت کمرے میں گھسے رہیں گے، یا پھر ان کا جو اندر باہر لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے رشتے داروں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی پھر بچوں کے اندر ایک لو کانفیڈنس بھی آتا ہے، خود اعتمادی نہیں آتی ان کے اندر، اور اس کا برا جو اثر ہے وہ والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک تعلق ہے، خوبصورت تعلق ہے، اس پر بھی پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بچوں اور والدین کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور اس بزی اسکیجول کو بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہمیں کرنا پڑے گا، اور تاکہ یہ جو دوریاں ان کو ختم کی جا سکے، فاصلوں کو ختم کیا جا سکے، اور بچوں کو جو ہے والدین، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اتنی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کہیں کسی دوسرے کی سپورٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر کے اندر انہیں سپورٹ نہیں ملتی تو پھر کہیں نہ کہیں وہ کسی غلط راستے کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں، اور انہیں اتنا ایک اچھا ماحول دیں تاکہ وہ کوئی بھی بات، اگر انہیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین کو بتائیں، اور نہ کہ وہ کسی اور یا کسی دوسرے سہارے کو تلاش کریں. سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین کو بتائیں. اور آج کل جس طرح بھی میں نے کمپٹیشن کی بات کی، تو اس سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک تو کمپٹیشن تو بہت زیادہ ہے، اور والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آگے سے آگے بڑھیں، اور ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کمپٹیشن کی وجہ سے بچے، والدین خاص طور پر اکثر بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے نمبر لینے ہیں، مارکس لینے، اور یہ جو نمبروں کی دوڑ ہے اس کے پیچھے پھر بچے بہت زیادہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ایکسپیکٹیشن والدین کی خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہیں، تو پھر بچے خود بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے، اور اس طرح کا جو ایک بانڈ ہوتا ہے وہ اچھا والا بانڈ بلڈ نہیں ہو جاتا. تو اس وجہ سے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی تھوڑی سی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ خاص طور پر کم رکھیں بچوں سے، اور وہی جو کہ پوری ہو سکتی ہیں ایکسپیکٹیشنز تو وہی جو ہے آپ رکھیں. ادروائز یہ ہوتا ہے کہ پھر بچے جو ہے بہت ہی اکتا جاتے ہیں، والدین کے ساتھ بات نہیں کرتے، اور یہ کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور جن سے یہ جو دوریاں ہیں کم ہو سکتی ہیں اگر ہم لوگ پیرنٹس جو ہے بچوں کو اپریشیٹ کریں.
اور یہ جو اپریسیشن ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ والدین چھوٹی چھوٹی چیز پر اگر بچوں کو اپریشیٹ کریں گے اور ان کا حوصلہ بڑھائیں گے تو پھر بچوں کے اندر بھی ایک محبت والا جو جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی کرے نہ کرے لیکن جب آپ کے والدین سپورٹ کرتے ہیں, آپ کا اپریشیٹ کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے, اور پھر بچے اور زیادہ محنت کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہے جو کہ آج کل کے دور میں اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی. کچھ والدین تو کرتے ہیں یقیناً, لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بس سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا کام کر لیا تو ٹھیک ہے, زیادہ آپ کو سراہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپریسیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس سے بچوں کے اندر خود اعتمادی آتی ہے, اور جب خود اعتمادی آتی ہے تو پھر بچے جو ہے بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں. اور اگر اچھے کام نہ بھی کریں, اگر وہ فیل بھی ہو جائیں, کسی مسئلے پہ پھنس جائیں یا فیل ہو جائیں, تو تب بھی اس طرح والدین کو نہیں کرنا چاہیے. اگر نصیحت بھی کرنی ہے تو پھر سب کے سامنے نہیں کرنی, بلکہ آپ نے جو ہے الگ تھلگ ہو کر بچوں کو سمجھانا ہے. کیونکہ جب آپ سب کے سامنے بچوں کی بےزتی کرتے ہیں, یا ہم بہت سے والدین کو دیکھتے ہیں جو مار بھی دیتے ہیں دوسروں کے سامنے, یا بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا بےزتی کرتے ہیں بچوں کی, تو یہ چیز جو ہے ان کے اندر ایک خود اعتمادی جو ہوتی ہے بالکل اس کے لیول کو گرا دیتی ہے. تو اس چیز سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ڈرتے ہیں والدین سے, اور اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے بات کرنی چاہیے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے وہ آج کل کافی زیادہ ہے. تو اس چیز پر بھی خاص طور پہ والدین کو ذرا نظر کرم فرمانی چاہیے, ادروائز یہ ہوگا کہ پھر بچے جو ہے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. کیونکہ آج کل کے دور میں اگر ہم بچوں کو آپس خود کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ نہ کریں تو پھر یہ ہوگا کہ بچے جو ہے ہم سے دور چلے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ کہیں کسی غلط راستے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں, کسی غلط صحبت کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس چیز سے نمٹنے کے لیے ان کو گھر میں ہی ایسا ماحول پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ والدین اور بچوں کے درمیان جو آج کل بہت بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. تو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں امتیاز احمد, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور وہ لوگ جو ہمیں ریڈیو پر سن رہے ہیں, اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں تو فیس بک پر جوائن کر سکتے ہیں. ہمیں فیس بک پیج پر سن ایف ایم کشمیر, اور جس میں جو ہے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ 8881 پر آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ریڈیو پر ہمیں سن رہے ہیں. اور ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ ہمارے پیج پر موجود ہے, اگر آپ فردر ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی آپ ہمارے دیگر جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ہر ہفتہ اور اتوار 1 سے 3 بجے تک, جس میں ہم لوگ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے پروگرام میں 4 چاند لگتے ہیں صرف آپ کی وجہ سے. جب آپ ہمیں دیکھتے ہیں, جب آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہیں, تب ہم جو ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ آپ کی جو قیمتی رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. اور ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. 8881 پر بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ, اور آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ضرور کیجیے ہمیں کمنٹ, ہم میک شور کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کا جو ہے جواب بھی دیں, رسپانس بھی دیں. اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں خواجہ آصف, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام خواجہ آصف. تو اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کس طریقے سے آج کل کے دور میں جو دوریاں ہیں والدین اور بچوں کے درمیان, ان کی کیا روٹ کازز ہیں, اور کس طریقے سے کون کون سی وجوہات ہیں, کون کون سی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس چیز کو بڑھاتی ہیں, والدین اور بچوں کے درمیان جو آج کل کی دوریاں ہیں وہ ان کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو سوشل میڈیا کی بھی ہم نے بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے آج کل الگ تھلگ بھی ہو گئے ہیں. ایک جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے, ہر ایک انسان جو ہے اپنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف ہے, بچے اتنے زیادہ مصروف ہیں اپنے کاموں میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں, والدین سے اس طرح سے بات نہیں کرتے, اور پڑھائی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے ان میں کہ پھر وہ جو ہے تنہائی ہی پسند کرتے ہیں, تنہا رہنا پسند کرتے ہیں, اور والدین کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بالکل کم ہو جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے پھر وہ بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو مینٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں, اور ان مینٹل ایشوز کی وجہ سے بھی وہ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں, بالکل تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ پرومیننٹ آج کل کے بچوں میں نظر آتی ہے.
ندیم میر لکھتے ہیں السلام علیکم، آپ کیسے ہو؟ جی آپ مجھے بتایا کہ کشمیر پر غم کب ہوتا ہے؟ کشمیر پر غم کب ہوتا ہے؟ اور وعلیکم السلام ندیم میر، اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. اور کشمیر پر غم کب ہوتا ہے، آپ کا یہ سوال ہے، مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی اس کی. اچھا جی، اسد علی بلوچ لکھتے ہیں السلام علیکم، کشمیر پر غم تب ہی ہوتا ہے جب کافی زیادہ جو ظلم و ستم وہاں پر ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل مقبوضہ کشمیر میں خاص طور پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ اس ظلم کا شکار ہیں، تو تب جو ہے پوری جو کشمیری عوام ہوتی ہے وہ غم کا شکار ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غم کا باعث جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ایک پارٹ ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے ہم سے، اور کافی زیادہ فیملیز جو ہیں وہ نہیں مل سکتی اپنے پیاروں سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں اور والدین کے اندر جو دوریاں ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور ان پر ہم نے بات کی. اور زیادہ جو کازز تھے وہ یہی تھے کہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ بہت ہی الگ تھلگ رہنے لگی ہے، اور سوشل میڈیا کا جو ایک انفلوئنس ہے ہماری زندگی میں وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس زمن میں. تو جی ہاں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پر ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شارٹ ہوتا ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کو ریڈ آؤٹ کریں، اپنے شو کا حصہ بنائیں. لیکن اب بھی باقی جو گفتگو ہے وہ ہماری جاری و ساری رہے گی فریکوینسی 89.4 پر. وہاں پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں اور 8881 پر SMS بھی کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.